الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم اطاعت کرو۔ یہاں مراد اطاعت رسول ہے کہ تم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ان کی اتباع کرو، ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک دوسری جگہ پروردگار عالم نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر اللہ کی رحمت نازل کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا پیارے اللہ نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے محبوب آپ کہیے کہ یہ لوگ آپ کی اتباع کریں، آپ کی مانیں۔ تو جب آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی مانیں گے، فَاتَّبِعُونِي، جب آپ کی مانیں گے، اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اللہ پاک جس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بات واضح ہو گئی، اسی لیے بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، حب الرسول من الایمان، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور وہاں احادیث بیان ہے، ایک حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کو ہر شخص سے، یہاں تک کہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے، سب سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں ہو جائے گی، آمنہ کے لال سے نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک تمہیں کامل ایمان نصیب نہیں ہوگا، تم کامل مومن نہیں ہو، پکے مومن نہیں ہو۔ معلوم یہ ہوا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ جب تک یہ محبت اکمل اور مکمل نہیں ہوگی تب تک اللہ کی معرفت اور محبت نہیں مل سکتی۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کی شان بتلا رہے ہیں اور یہ جتلا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میری محبوبیت اگر چاہتے ہو، اپنے اوپر جنت واجب کرانا چاہتے ہو، تو آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت کرو۔ اس لیے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر آمنہ کے لال کا در تمہارے لیے کھل گیا تو اللہ کا در خود بخود تمہیں کھلا ہوا ملے گا انشاءاللہ۔ اب شہر مدینہ کے لیے ہر امتی مچلتا، اسی لیے مچلتا ہے، اسی لیے شہر مدینہ کے لیے۔ کیونکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں قیام فرما ہے، اس لیے ہر امتی کا دل دیکھیے مدینہ کے لیے کھنچتا ہے اور کھنچنا بھی چاہیے، اور وہاں جانے کے بعد دیکھیے کیا سکون، کیا سرور ملتا ہے، کیا سکون، کیا سرور ملتا ہے۔ سنیے، اسی لیے ایک اللہ والے کہتے ہیں خدا کی بندگی کا لطف
ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ مدینہ کے گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں، سبحان اللہ، مدینہ کے گلی کوچے۔ یہ مدینہ ہمیں آپ کو کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ نسبت رسول لگی ہے، نسبت مصطفیٰ لگی ہے، آمنہ کے لال کی نسبت ہے، خاص تعلق ہے، اس لیے مدینہ ہمیں آپ کو ساری امت کو پسند ہے۔ مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس پر آمین کہیے۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب ہی دعا مانگی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تبھی بحر العلوم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کیا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ عاشقوں کی الگ الگ ان کے عشق کی عکاسی ہے جو ان کی زبان سے اللہ نے ظاہر فرما دی۔ یہاں دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں خدا کی بندگی کا لطف، اللہ کی عبادت کا لطف، ذائقہ، چاشنی ہم اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک رسول اللہ کی سنت کو اپنا نہیں سکتے، جب تک آپ کے طور طریق پر اللہ کو یاد نہ کریں گے، آپ کے بتلائے ہوئے ڈھنگ رنگ سے جب تک اللہ کو نہیں پکاریں گے، تب تک اللہ کی معرفت محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی۔ اسی کو کہا ہے خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ مدینہ کے گلی کوچے بسے ہیں جن کی نظروں میں کسی گلشن کے گل بوٹے انہیں بہلا نہیں سکتے۔ ہزاروں بو لہب آئیں، ہزاروں بو لہب آئیں، ہزاروں بو جہل آئیں، غلامان محمد کو کوئی بھٹکا نہیں سکتے، غلامان محمد کو کوئی بہلا نہیں سکتے۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے، سبحان اللہ، دیکھیے خلفائے راشدین کی یہاں تعریف ہو رہی، مدح سرائی کی جا رہی ہے۔ کیا؟ ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے۔ عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو، عرب کے چاند سے مراد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا ہے۔ سونی سونی سہانی، یہ آپ کے چہرے انور کی وہ عکاسی کر رہے ہیں اور چاند سے تعبیر دے رہے ہیں۔ بہرحال ایک شاعر نے کہا ہے چاند سے تعبیر دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تعبیر دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند پر ہیں چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے چاند پر تو کبھی کبھی چھائیں آ جاتی ہے، دھند آ جاتی ہے، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے پر کبھی نہ دھند آئی نہ آئے گی انشاءاللہ۔ ارے خواب میں دیکھنے والے امتی تو مچلتے ہیں، زندگی میں ایک بار دیکھتے ہیں تو وہ مکھڑا سوچ سوچ کے تڑپتے ہیں اور مچلتے ہیں۔ یہاں وہی کہا عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گیا جن کو، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے۔ کمالات نبوت ختم ہیں حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے پاس جبریل امی اب آ نہیں سکتے۔ امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے۔ رسول اللہ سے جن کو محبت ہے عقیدت ہے، رسول اللہ سے جن کو محبت ہے عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محبت۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے مدینے کے لیے ہر امتی تڑپتا ہے، ہر امتی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مدینے پہنچ جائیں۔ کیوں خواہش ہوتی ہے؟ کیوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، الفت ہے، ان سے نسبت حاصل ہے، ان سے لگاؤ ہے، اس لیے امتی جو ہے تڑپتا ہے اور سوچتا ہے کہ کتنی جلدی سے میں اڑ کے کاش مدینے پہنچ جاتا اور اپنے نبی سے اپنا دکھڑا سنا لیتا۔ اور اللہ پاک جس کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہی پہنچتا ہے۔ ہاں، اسی کو ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عکاسی کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میرے سلسلے میں، یہ جب دیکھو تب خالی حضور کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، ان کا پورا بیان خالی سیرتیں پر ہوتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کاش آپ لوگ چل کے کل میدان محشر میں بھی یہی کہہ دینا اللہ پاک سے کہ اللہ یہ تو خالی آپ کے نبی ہی کی بات کرتا تھا، صحابہ ہی کی بات کرتا تھا، بس خالی مدینے کی گلی کوچے کی بات کرتا تھا، مکہ کا تذکرہ کرتا، اس کی تقریر میں اور کچھ ملتا ہی نہیں تھا، تو میرا انشاءاللہ کام بن جائے گا، میرا انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے، جس کی مدح ثنائی، جس کی مدح سرائی، جس کی تعریف خود خدا کرتا ہو، جس پر درود خود خدا پڑھتا ہو، بھیجتا ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، رحمت بھیجتا ہوں، فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر، آمنہ کے لال پر درود بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ایسے خوشبو والے نبی پر درود نہ بھیجنا اپنی بدقسمتی ہے، اپنی محرومی ہے۔ ہاں، مدینے کی نگر ڈگر اور مدینے کی گلی کوچے میں جو چلا ہے، جو وہاں کی بہاریں دیکھا ہے، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، مجھ سے پوچھتے ہو مدینے کے بارے میں؟ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلک طریقا فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلکہ من طیب عرقہ او قال من ریح عرقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الترمذی۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلک طریقا فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلکہ من طیب عرقہ او قال من ریح عرقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی راستہ سے گزرتے تو اس کے بعد اگر کوئی اس راستہ سے گزرتا تو آپ کی خوشبو یا پسینہ کی خوشبو سے آپ کا گزرنا پہچان لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تشریح میں عرقی ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اکثر عرقی ہی کا لفظ اکثر خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے خوشبو پر۔ آپ کا گزر جس راستہ سے ہوتا تھا وہ راستہ معطر ہو جاتا تھا، پیچھے آنے والا شخص پہچان لیتا تھا کہ میرے آقا کی ذات گرامی ادھر سے گزری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں دو بات فرمائی گئی، ایک من طیب عرقہ، اس کے بعد کہا او من ریح عرقہ، یعنی پسینہ مبارک کی خوشبو سے یہ حال ہوتا ہے، پسینہ کی خوشبو سے۔ راوی کو شک ہے کہ لفظ ریح کہا یا طیب کہا، اس لیے دونوں کا استعمال یہاں کیا ہے، تو بات اس سے واضح ہو گئی
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے گزرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے، وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی۔ اب سوچئے، جو نبی 10 سال تک مدینۃ المنورہ کی گلی کوچے میں چلے ہوں، آج بھی امتی جا کر وہاں وہ خوشبو محسوس کرتا ہے۔ ارے سنت کی خوشبو، عشق نبی کی خوشبو، محبت الہی کی خوشبو، دین کا درد، امت کا غم، آج بھی یہ ساری خوشبوئیں وہاں سے بٹتی ہیں۔ آج بھی وہاں سے فیض جاری ہے، اور جو کچھ بھی فیض ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے، دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ہمارے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کھینچتے ہیں۔ انکار ہے اللہ کا، انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا انکار جو کر رہا ہے وہ سمجھیے انکار محمد کر رہا ہے، اور جو محمد کا انکار کر رہا ہے وہ گویا کہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ چولی دامن کا رشتہ ہے۔ دیکھیے، انکار ہے اللہ کا، انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے، اقرار محمد۔ گر دیدے بینا ہو عطا تو نظر آئے، اگر دیدے بینا ہو عطا تو نظر آئے، انوار الہی سے ہیں انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فدا ہیں، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی تو کہا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد کے دور میں اگر ایک سنت پر کوئی میرے عمل کر جائے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور ایک شہید کے خون کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پہلا قطرہ شہید کا، وہ بھی شہید، مقبول شہید جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں شہادت نوش کیا، اس کے بارے میں خون کا پہلا قطرہ جیسے زمین پر گرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا خوشنودی اسے مل جائے۔ یہاں تو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا، الحمدللہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، ہے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار۔ جو نبی کی سنت کو نہیں جانتے، عمل نہیں کرتے، انہیں کیا پتہ چلے گا کہ انوار محمد ہے کیا؟ اور انوار محمد کی تجلی جب دل پر پڑتی ہے امتی کے، تو اس کے دل پر کیا کیفیت محمودہ گزرتی، وہ کیا جانے جو سنت سے جس کو سروکار نہیں۔ اسی کو کہا حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے کہ ہے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے راز ان کے قلب پر کیسے کھلیں گے جب تک کہ وہ سنت کا پابند نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں، دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہر مدینہ جائیے تو قربانی کا جذبہ رکھیں۔ قربانی کیا ہے؟ رات دن جتنی طاقت ہو ان تک آپ پر درود پڑھیں، تلاوت کریں، وہاں روئیں، گڑ گڑائیں آپ کی مسجد کے اندر۔ ہاں، اور اس سے دیکھیے یہ کلپ یوٹیوب پر موجود ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اس میں نماز پڑھنے سے کیا فضیلت ہے حاصل ہوتی ہے۔ 40 نماز متواتر، من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ، جو میری مسجد میں 40 نمازیں متواتر پڑھ لیتا ہے، لا تفوتہ صلاۃ کتب لہ، اور اس بیچ میں 40 نمازوں کے بیچ میں کوئی ایک نماز بھی چھوٹی نہ ہو تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق۔ ایسا شخص جو 40 نمازیں متواتر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مدینہ پاک میں پڑھ لیتا ہے، اسے 3 پروانے ملتے ہیں۔ ایک تو اس پر جہنم حرام، دوسرے ہر عذاب سے اسے نجات مل جاتی ہے، اور تیسرے نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے، ہر کھوٹ سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ یہاں وہ فرما رہے ہیں، دیکھیے، قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں،
دربار محمد ہے یہ دربار محمد۔ دربار محمد میں جبریل امی جیسا فرشتہ بھی آتے ہوئے تھر تھراتے تھے، کانپتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ اور ہم جیسے پاپیوں کو اگر اللہ بار بار مدینہ میں لے چلے تو پھر کیا پوچھنا۔ سبحان اللہ، اپنی قسمت پہ نہ جاتا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مولانا سید پیر محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، جو خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ فضلیہ مسکین پور شریف کے اس وقت سجادہ نشین ہیں، وہ فرماتے ہیں جب حضرت کے والد ماجد یعنی ہمارے دادا پیر حضرت مولانا شاہ کلیم اللہ شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کو جب حاضری نصیب ہوئی اور جانا ہوا تو حضرت ڈرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈرتے ہوئے اور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تھر تھر کانپ رہے تھے، جبکہ لاکھوں درود پڑھنے والے سنت کے پیروکار اور اس جماعت میں سے ہیں جس جماعت کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل علی قریشی اس وقت روئے زمین پر جتنی متبع سنت جماعت تمہاری یعنی تمہارے مریدین ہیں اتنی کسی کے مریدین نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت والا بھی ہمارے حضرت مولانا خواجہ پیر محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں بھی جو ہے رومال ڈالے ہوئے جا رہا تھا، لیکن پہچاننے والوں نے وہاں پہچانا۔ واقعہ بہت لمبا ہے، تفصیل کا کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ عرض کر دیا جائے گا۔ تو اللہ والے جب حاضری وہاں دیتے ہیں، دیوانے رسول جب یہ حاضری وہاں دے تو ڈرتے ہیں، کانپتے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ اسی بے ادبی اور گستاخی سے بچتے ہوئے روضہ اطہر کی اتنا جو ہے روضہ اطہر کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے۔ کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو مدفن جن کا بنا ہے جنت البقیع میں، جیسے گیٹ سے ہم داخل ہوں گے بائیں طرف آپ کا مدفن ہے، آپ کی قبر مبارک ہے۔ وہ جب روضہ اطہر سے گزرتے تھے تو پیٹھ نہیں کرتے تھے۔ اس کی برکت سے ہر رات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات زیارت نصیب ہوتی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو وہ شہر مدینہ عجیب و غریب تاثیر لیے ہوئے ہے، وہاں دعائیں ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال یہ اشعار پڑھ کے چند احادیث تاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، مدلل بات رہے۔ قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں، دربار محمد ہے یہ دربار محمد، ہے کون بسا دید و دل میں تیرے احمد۔ احمد اپنی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں۔ ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے میں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے صدقے میں، کہہ رہے ہیں صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن۔ اب اللہ کی طرف یہ مائل ہو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھ احمد کی دعا تو سن لے، صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن، اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد۔ ہم سب اپنی نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں بار بار دکھائے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بہت سے اشعار یہاں جو ہے آ رہے ہیں، لیکن اب کیا کریں کلپ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے سوچتے ہیں دو تین شعر حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سن لیے جائیں۔ ایک نعت ہے یوٹیوب پر بہت اچھے انداز میں پڑھی گئی ہے، اس کو سنیے۔ یہ نعت دیکھیے مدینے کی جدائی پر یہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی۔ وہی ہم نے کہا نا کہ ہر دیوانہ ہر عشق کے نبی میں ڈوبا ہوا مچلنے والا امتی اپنے عشق کی عکاسی محبت کی عکاسی کیا۔ دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں، کسی مجلس میں جب نعت شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رقص کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، شب معراج میں ختم رسول کا مرتبہ دیکھو، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جا پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، شہیدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے۔ آپ کا معجزہ بیان فرما رہے ہیں۔ لگا لیتے ہیں ہم سرما سمجھ کر آنکھ میں اپنی، مدینے پاک کی جس وقت بھی ہم خاک پاتے ہیں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب کشش ہے بھائی،
اس کو کون بیان کر سکتا؟ جو گیا ہے اس کے دل سے پوچھئے۔ بس یہ تو تھوڑا تسلی کے لیے اللہ پاک اپنے نبی کے دیوانوں سے جو ہے عکاسی کروا دیتے ہیں۔ سنیے اب، میرا دشمن بھی منہ کو پھیر کر آنسو بہاتا ہے، میرے ہمدم میری جب داستاں اس کو سناتے ہیں، لرز جاتا ہے گلچی باغباں بھی سہم جاتا ہے، چمن اجڑا ہوا اپنا اسے جب ہم دکھاتے ہیں، مدینہ کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے ثاقب، نہ جانے کب تلک مولا مجھے طیبہ بلاتے۔ الحمدللہ ہمارا قافلہ اب 2-3 دن میں روانہ ہونے والا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک بار بار ہم سب کو مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے، مدینہ پاک کے سلسلے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا تو قبر کھودی جا رہی تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ ان کی قبر میں جھانک کر دیکھا تو ان کی زبان سے نکلا کہ مسلمان کے لیے اچھی آرام گاہ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا فوراً فرمایا، یہ تمہاری زبان سے بہت بری بات نکلی ہے۔ ایک مسلمان کو مدینہ میں موت اور قبر نصیب ہوئی اور تم کہتے ہو مسلمان کے لیے آرام گاہ اچھی نہیں۔ ان صاحب نے بطور معذرت عرض کیا کہ پیارے آقا، میری مراد یہ نہیں تھی، بلکہ میری مراد یہ تھی کہ یہ یہاں پڑے پڑے بستر پر مر گئے، کاش یہ اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں شہید ہوئے ہوتے۔ سبحان اللہ، ان کی بھی مراد وہی تھی کہ کسی میدان میں شہید ہوتے اور ان کی لاش وہاں خاک و خون میں تڑپتی تو اس قبر میں دفن ہونے سے زیادہ اچھا ہوتا۔ میری مراد یہ تھی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں شہید ہونے کے برابر تو نہیں، یعنی شہادت کا مقام تو بے شک بلند بالا ہے، لیکن مدینہ میں مرنا اور اس کی خاک میں دفن ہونا بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینہ سے زیادہ محبوب ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی، احب الی ان یکون قبری فیہا منہا 3 مرات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمائی۔ آگے اب سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ ہم لوگ آمین کہائیں، آمین کہائیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ جبکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ 10 اصحاب جن کو ایک ہی مجلس میں میرے آقا نے فرمایا تھا یہ سب کے سب جنتی ہیں، اس میں سے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایسا جلیل القدر صحابی وہ فرماتا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، لو کان بعدی نبی عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب بنائے جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری صفات محمودہ ان میں مزین ہو چکی ہے، بس نبوت کا دروازہ مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بند کر دیا، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین، آپ نے فرمایا میں نبیوں یعنی خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ان کی شان میں پیارے آقا نے 17 مقامات ایسے ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں کہ ادھر زبان عمر پر آئی اور اللہ نے آسمان سے فیصلہ قرآن میں آیت بنا کے نازل فرما دیا۔ ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے جنتی آدمی دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی دے اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر یعنی مدینہ میں مرنا اور دفن ہونا بھی نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی سب کو رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ یہ کتاب ہے معرف الحدیث جلد 2 حصہ 4 صفحہ نمبر 454 پر یہ روایت درج ہے۔
حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب حاکم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسرت سے کہا، درد بھرے لہجے میں کہا، انا لی بالشہادۃ وانا بین ظہران جزیرۃ العرب، ارے اس وقت مجھے شہادت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے، جبکہ میں جزیرۃ العرب کے درمیان میں مقیم ہوں، اس وقت کیسے؟ پھر خود ہی فرمایا، بلا یأتی بہ اللہ ان شاء۔ فتح الباری، مجھے شہادت کیوں نہیں نصیب ہو سکتی؟ اگر اللہ چاہے تو انہی حالات میں مجھے شہادت سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ بہرحال یہ دعا مانگتے تھے اکثر کہ مجھے اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما، اور میرا مدفن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں۔ دیکھیے، مانگا تھوڑا اور دیا اللہ نے بہت زیادہ۔ ارے اللہ وہ ہستی ہے جو بن مانگے دیتی ہے، مانگنے تو اور دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے، روضہ اطہرہ میں اللہ نے مدفن بنا دیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فرمائی ہے، جس کی بنیاد رکھی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں، اور عمر بھر جب تک رہے اس میں نمازیں پڑھاتے رہے، اور آپ کی ساری سرگرمیاں دینی، تعلیم و تربیت، وہیں صفہ چبوترا بھی ہے، وہاں سے تربیت، اور ایسے غریب صحابی وہاں رہتے تھے، صحابہ کرام رہتے تھے کہ اگر کچھ مل گیا تو روزی، ورنہ ان کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی تعلیم و تربیت، ہدایت و ارشاد اور دعوت و جہاد، ساری تبلیغ کا مرکز بس مسجد نبوی ہی بنی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقدس بیت خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے ماں سوا دنیا کے سارے معبدوں پر عظمت و فضیلت بخشی ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ اس کی ایک نماز اجر و ثواب میں دوسری عام مساجد کی 1000 نمازوں سے بڑھ کر ہے، 1000 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو ایک دم صحیح روایت بھی ہے، اور 50,000 کی ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، الحمدللہ۔ اب سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، بات یہیں پر پھر مکمل کرتا ہوں۔ مدینہ پاک کی اتنی فضیلت ہے، کوئی کیا ایک بیان میں اپنے کرے گا۔ سن لیجیے آخری روایت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام، رواہ البخاری و مسلم۔ امام مسلم، امام بخاری جس روایت کو نقل کرتے ہیں اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ سنیے ترجمہ اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں یعنی مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری تمام مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ مکۃ المکرمہ میں، اس میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 ثواب، اس میں 50,000، ہزاروں ہزار ہے، کتنا یہ کوئی کیا بیان کرے گا۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی مقبول حاضری کی بار بار شہادت نصیب فرمائے، اور شہر مدینہ میں جس وقت داخلہ ہو با ادب ہو، ادب کے ساتھ ہو، درود پاک پڑھتے ہوئے مچلتے ہوئے ہم لوگوں کو اللہ پاک نصیب فرمائے، اور واپسی جب ہو اس وقت خیر و عافیت کے ساتھ ہم لوگ دل میں امت کا درد، امت کا غم، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی مستی اور عشق الہی کی مستی وہاں سے حاصل کر کے آئیں، تاکہ جہاں بھی رہیں گناہوں سے بچتے رہیں، پرہیزگاری والی ایمانی اسلامی قرآنی والی زندگی بسر کرتے رہیں، تاکہ اللہ کی ہمیشہ کے لیے خوشنودی نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔